امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ رمضان اچھا گزر گیا، عید اچھی گزر گئی امید ہے۔ اور دوبارہ ہماری مطالعہ حدیث کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پچھلے سمیسٹر سے زیادہ حدیث کا ہم مطالعہ کریں، زیادہ سلیبس کور کریں انشاءاللہ العزیز۔ تو کون پڑھیں گے جی آج؟ استاد جی وہ 44 نمبر باب سے پڑھیں گے، یہ والا پڑھا تھا ہم نے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جی جی استاد، آخری کلاس میں یہ ہو گیا تھا۔ باب غزوۃ موتۃ من ارض الشام، یہاں سے پڑھیں گے استاد جی۔ اچھا، یہ پڑھ لیا تھا ہم نے حضرت حمزہ کی بیٹی والا واقعہ۔ کیوں جی، میرے ذہن میں ہے کہ شاید ہم نے یہ ابھی جی نہیں پڑھا۔ استاد جی پڑھا تھا۔ اچھا پڑھ لیا تھا۔ یہ پڑھا تھا استاد جی، اچھا 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 یہ اچھا۔ 4389 حدیث پڑھا تھا استاد جی۔ ہاں جی، یہ 4259 والا حدیث پڑھا تھا نا، آگے والا یہ یہاں سے شروع ہونا تھا۔ 44 نمبر جو باب ہے، باب غزوۃ موتۃ من ارض الشام۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، یہ رمل وغیرہ بھی پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں تھا شاید وہاں سے شروع کرنا ہے۔ چلیں جی، کون پڑھیں گے؟ شاہ ولی صاحب آپ بسم اللہ کریں گے؟ جی استاد جی، میں پڑھ لیتا ہوں جتنا ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ خیر۔ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرتزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمر عن أبي حلال قال وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت فيه 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في زهره۔ یعنی فی ظہرہ۔ اچھا جی، یہ غزوہ موتا کا واقعہ ہے، اور اس کا پس منظر یعنی یہ یہاں پہ غزوہ یعنی فتح مکہ سے پہلے اس کا تذکرہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ بھی 8 ہجری میں ہی ہوا، اور ایک قسم کا یہ واقعہ تمہید بنا فتح مکہ کا، کیونکہ اس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا، اور انہوں نے صلح حدیبیہ میں جو شرائط تھیں ان کی پھر پرواہ کرنا چھوڑ دی، اور اس کی خلاف ورزی کی بنو خزاعہ کے کچھ افراد کو قتل کروا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس یعنی جسارت کی وجہ سے صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا، اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ پہلے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کی دیت دے دیں یا قصاص دیں، انہوں نے یہ بھی نہیں مانا، اور حضرت ابو سفیان یہ آئے بھی مدینہ منورہ اس کو رینیو کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کے یعنی صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کرنے پر جس چیز نے ان کو جرت دی، ان کو اکسایا، وہ یہ غزوہ موتا میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے یہ تھے۔ تو غزوہ موتا یہ اصلاً رومی جو فوج تھی، جس میں عیسائی بھی شامل تھے اور عرب قبائل جو رومیوں کے حلیف تھے وہ بھی شامل تھے، یہ ان کے خلاف تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جو اردن وغیرہ کے شام کے عرب قبائل کی طرف گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے کر، آپ کا پیغام لے کر، انہوں نے ان قاصدین کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو اصلاً یہ ان قاصدین کی شہادت کے انتقام کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریہ بھیجا تھا۔ اس کو غزوہ نام دیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس میں شریک نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، اور اس میں یہ تفصیل آئے گی کہ کس کس کو امیر بنایا۔
تو وہ قبائل اردن وغیرہ کے جو نسلاً تو عرب تھے، لیکن ان کی حلافت تھی رومیوں کے ساتھ، تو رومی اور ان قبائل کی مشترکہ فوج یہ آئی تھی مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اور جو تاریخی روایات میں آتا ہے، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 تھی، اور ان کی فوج کی تعداد یعنی 1 سے 2 لاکھ تھی، 2 لاکھ تک کا بھی فگر آتا ہے۔ تو یہ مقابلہ ہوا اور اس میں پھر یہ حالات پیش آئے جس کا ہم یہاں پہ تذکرہ کریں گے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ سے پہلے کا۔ آ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ ان کو بنایا امیر، اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب یہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنے میں سے کسی اہل آدمی کو اپنا امیر منتخب کر لیں گے۔ تو یہ تینوں حضرات وہاں پر شہید ہو گئے، اور پھر مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنا امیر منتخب کیا۔ انہوں نے پھر حالات کا جائزہ لے کر ایسی چال چلی کہ مسلمان فوج کو یعنی بچا کر اس جنگ کو ختم کروا کے واپس لے آئے۔ اس واپس لانے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں یہ جھنڈا آیا، اور پھر اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واپس لے آئے تھے مسلمانوں کو بچا کے، تو وہ بھی ایک قسم کی فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ واقعات ہیں غزوہ موتا کے۔ تو یہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ نافع کو بتاتے ہیں کہ وقف علی جعفر یوم ایزن، کہ وہ جنگ کے دوران حضرت جعفر جب شہید ہوئے تو وہ ان کے قریب کھڑے ہوئے۔ وہ قتیل، یعنی وہ اس وقت قتل ہو چکے تھے، یعنی شہید ہو چکے تھے۔ فعادت تو بھی 50 بین طعنۃ و ضربۃ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد ان کے جو اہل و عیال ہیں ان کی تسلی کے لیے ذوالجناحین کا لقب دیا تھا، کہ انہوں نے کو بتایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جواں مردی سے لڑے تھے، اور لڑتے لڑتے ان کے بازو کٹ گئے تھے۔ پہلے ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ کٹا، پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ میں لیا پھر وہ کٹا، اور پھر انہوں نے سینے سے لگایا، اور اسی میں پھر وہ شہید ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تسلی دینا چاہی تو ان کو کہا کہ تم جعفر کو دیکھتے نہیں ہو، تم ان کے جانے پر تو غمگین ہو، لیکن اللہ نے ان کو کیسے نوازا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو 2 پر دیے ہیں ان کے 2 بازوؤں کی جگہ پہ، اور وہ اپنے ان 2 پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے آگے روایت میں تذکرہ آئے گا کہ عبداللہ بن عمر یہ جب حضرت جعفر کے بیٹوں میں سے یا حضرت جعفر کے بیٹے کو سلام بھیجتے تو یہ کہتے السلام علیکہ یبن الجناحین، یبن ابن الجناحین، ذل جناحین، کہ اے 2 پروں والے کے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا اور میں نے ان کے تانا، یہ نیزے کے زخم کو کہتے ہیں، ضربہ یہ تلوار کے زخم کو کہتے ہیں، تو میں نے ان کے اوپر نیزے اور تلوار کے 50 زخم وہ میں نے گنے۔ لیس منہا شیء فی دبرہ، ان میں سے کوئی بھی ایک زخم بھی ان کی پشت پر نہیں تھا، یعنی وہ سینہ تان کے لڑے، یعنی فی ظہرہ، یعنی ان کے کمر پہ نہیں تھا۔ یہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بہادری کے لیے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں، غزوہ موتا کے حوالے سے۔ اچھا جی، چلیں آگے بڑھیں جی، شاہ ولی صاحب۔ جی
وبه قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فال- فالتمسنا جعفر بن أبي طالب ووجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بزم 90 من طعنة ورمية. ہاں جی، یہ درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جن کو امیر مقرر کیا ان کا تذکرہ ہے۔ جعفر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ چچا تھے کہ بھائی تھے؟ چچا زاد بھائی تھے۔ چچا زاد بھائی تھے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھائی تھے۔ بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے۔ تو اور ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ اور زید بن حارثہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، اور بڑا ان کے ساتھ بڑا گھریلو تعلق تھا۔ اور عبداللہ بن رواحہ یہ بھی بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اور آپ کے خطیب کہے جاتے تھے۔ تو یہ بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ تھے۔ اور کچھ روایات میں اس کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو منافقین میں سے کسی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو یہ کہا کہ بھائی دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی موت کی طرف جا رہے ہو، اس لیے نہ جاؤ۔ تو انہوں نے پھر بھی اس کی بات پر کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم ضرور جائیں گے، ہماری تو یعنی تمنا ہی شہادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی عبداللہ بن عمر اس کی روایت کر رہے ہیں کہ امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ موتا تھا۔ یہ موتا لفظ پڑھیں گے شاہ ولی صاحب۔ غزوہ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قتل زید فجعفر، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، وان قتل جعفر فعبداللہ بن رواحہ، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کنت فیہم فی تلک الغزوہ، میں ان کے ساتھ تھا اس غزوہ میں۔ فالتمسنا جعفر بن ابی طالب، میں نے جعفر بن ابی طالب، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا، یعنی جب وہ جنگ کا ماحول ذرا ٹھنڈا پڑا تو ہم نے ان کو تلاش کیا۔ فوجدناہ فی القتلى، تو ہم نے ان کو شہداء میں پایا۔ ووجدنا ما فی جسدہ بضع وتسعین من طعنۃ ورمیۃ، ہم نے ان کے جسم میں 70 سے زیادہ، بضعن چند، تسعین یہ یعنی تسعہ کس کو کہتے ہیں؟ 9 کو کہتے ہیں، جی استاد جی 90 ہو جائے گا۔ 90 سے 35 زیادہ، 90 سے زیادہ ہم نے تیروں اور یعنی نیزوں کے زخم ان کے جسم پر پائے۔ اوپر خمسین ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی جواں مردی سے لڑے اور بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ اس بات کا گویا کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن حلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نأى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتهم خبرهم فقال أخذ الرأية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تزرفان حتى أخذ الرأية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ہاں جی، اگلی روایت بھی پڑھیں جی، اسی بارے میں ہے۔ ہاں جی جی شاہ استاد ولی صاحب، اگلی روایت جی بھی جی پڑھ لیں، اسی بارے میں ہے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني أمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الرحمن بن رواحة
رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة: و وأنا أطلع من سائر الباب، تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر قال وذكر بكاؤهن، فأمره أن ينهاهن. قال: فذهب الرجل ثم آتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال: فأمر أيضا فذهب ثم آتى فقال: والله لقد غل والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاحص في أفواههن من تراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. جی جزاک اللہ خیرن. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا تذکرہ ہے کہ ارض شام میں صحابہ کرام کا یہ لشکر جنگ کر رہا تھا، اور جیسے جیسے یہ حضرات شہید ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر یہ صحابہ کرام کو یہاں مدینہ منورہ میں سنا رہے تھے. تو اس کا تذکرہ ہے یہاں پہ. اور ظاہری بات ہے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب کے لوگ تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ خبر سنائی تو آپ کی آنکھیں برس رہی تھیں، آنسو نکل رہے تھے، اور آپ پر غم کا جو آثار تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو ان دونوں روایات میں اس کا تذکرہ ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ. نعا ینعا یہ کسی کی موت کا اعلان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہلے پیچھے بھی یہ لفظ استعمال ہوا کافی جگہ پہ. تو آپ نے اعلان کیا زید موت کا، شہادت کا، زید کی، جعفر کی اور ابن رواحہ کی، للناسی لوگوں کے سامنے، قبل ان یاتیہم خبرہم اس سے پہلے کہ ان کی کوئی خبر یہ لوگوں تک پہنچتی. فقالا تو آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے: اخذ الرأیت زید جھنڈا اٹھایا زید نے، فاصیبا پھر وہ شہید کر دیے گئے. ثم اخذ جعفر پھر جعفر نے وہ پرچم لیا، فاصیبا پھر وہ بھی شہید کر دیے گئے. ثم اخذ ابن رواحہ پھر ابن رواحہ نے وہ جھنڈا لیا، فاصیبا پھر وہ بھی شہید کر دیے گئے. اور یہ سب باتیں بتاتے ہوئے وعیناہ تذریفان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں یہ بہہ رہی تھیں، یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حتی اخذ الرأیت سیف من سیوف اللہ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ یہ جھنڈا ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آیا، اس نے لیا. حتی فتح اللہ علیہم یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فتح عطا فرمائی. تو حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب یہ اسی جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا تھا، اس لیے ان کو سیف اللہ کہا جاتا تھا. تو دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ حضرت امرہ جو حضرت عائشہ کی شاگردہ تھیں، وہ کہتی ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، تقول وہ فرما رہی تھیں: لما جاء قتل ابن حارثہ و جعفر ابن ابی طالب و عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جب ان تینوں حضرات کے شہادت کی اطلاع آئی، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فیہ الحزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ پر جو غم کی کیفیت تھی وہ پہچانی جا سکتی تھی، آپ کے غم کے آثار آپ کے چہرے سے عیاں تھیں. قالت عائشہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ سَائِرِ الْبَابِ میں جھانک رہی تھی باب دروازے کی درز میں سے، کیونکہ وہ دروازہ حضرت عائشہ کا گھر بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا. تو ایسے مواقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوق اور اپنے تجسس کی وجہ سے یہاں تو دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے لیے، اور دروازے کی جو درز ہے اس میں سے جھانک بھی لیا کرتی. تو تانی ان کی مراد تھی من شق الباب دروازے کے وہ درز میں سے. فاتاہ رجل ایک آدمی آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے ہیں اور آپ غم کی کیفیت میں ہیں تو ایک آدمی آیا، فقالا اور اس نے کہا: اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان نساء جعفر کہ جعفر کے گھر کی خواتین،
وذکر بکاءہن، اور اس نے ان کے رونے کا تذکرہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فامرہ، اس کو یہ کہا ان ینہاہن، آپ نے اس کو کہا کہ ان کو جا کے روکے، یعنی رونے سے منع کریں. وہ آدمی چلا گیا. ثم اتا، پھر آیا. فقال فقد نہیتہن، میں نے ان کو منع کیا ہے. وذکر انہ لم یطعنہ، اور اس بات کا ذکر کیا کہ ان خواتین نے ان کی اطاعت نہیں کی، یعنی ان کی بات نہیں مانی. تو آپ نے پھر فامر ایزن، آپ نے دوبارہ ان کو کہا کہ جاؤ ان کو منع کرو. پھر وہ گئے. ثم اتا، پھر آ گئے اور کہا واللہ لقد غلبنا، اللہ کی قسم وہ خواتین تو ہم پر غالب آ گئیں، یعنی وہ نہیں باز آ رہی رونے سے. اب ایسے موقع پر جب غم کی کیفیت ہو تو اس میں اس طرح کی باتوں میں اور بال کی کھال اتارنے کی طرح اور ایک بات پر اصرار کرنے اور باقی سب چیزوں کو اگنور کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہوتا. تو ان صاحب نے یہی کیا کہ وہ گئے اور پھر یہ بات کہ بس وہ رو رہی ہیں، باقی کسی کا چیز کو انہوں نے یعنی پیش نظر نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، ان خواتین کا جو غم تھا اس کو، لیکن بس اس کو ان کو یہ تھا کہ بن ان کو رونے سے منع کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک ہے، وہ جیسے آگے کہتے رہے، ان کو کہتے رہے کہ جاؤ منع کر دو. تو لیکن جب تیسری مرتبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا فحصوا فی افواہہن من التراب، تم ایسے کرو ان کے منہ میں جا کے مٹی ڈال دو. اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو نہیں کیا جا سکتا ان حالات میں. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا ارغم اللہ انفق، اللہ تیری ناک خاک آلود کر دے، یعنی یہ ڈانٹنے کا جملہ ہے. واللہ ما انت تفعل، اللہ کی قسم تو ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. وما ترکت رسول اللہ من العنا، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکانے سے بھی نہیں چھوڑ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں رک جانا چاہیے، ایسے معاملات میں چھوٹ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی عام طور پہ جو زیادہ شریعت نافذ کرنے کا کچھ بزرگوں کو بخار آتا ہے، وہ یا تو جنازوں پہ آتا ہے یا پھر براتوں پہ آتا ہے. تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جنازہ ہے تو اس میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا اصرار کریں گے کہ وہ غم کی کیفیت اور وہ سوگ کا ماحول وہ یعنی کسی ایسی چیز میں چلا جائے گا کہ جو بالکل ہی معمولی نوعیت. تو حضرت عائشہ نے گویا کہ اس پر یہ تنقید کی. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. جی. جی وبه جی قال شاہ ولی صاحب. حدثني. جی 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 پڑھیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. وبه قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمرو بن علي عن إسماعيل عمر، بن یہ أبي عمر خالد لفظ ہے. عمر ہم، عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابنة الجناحين. ہاں جی، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل ہے کہ جب وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کو سلام کیا کرتے، حیا ابن جعفرین، حیا کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا، تحیہ. تو وہ کیا کرتے، السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے دو پروں والے آدمی کے بیٹے، تجھ پر سلامتی ہو. تو یہ ان کے اعزاز کے لیے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دو پروں کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے تھا. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. جی صحيح. وبه قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن وليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم موتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا سفيهة يمانية. ہاں جی، اگلی روایت بھی پڑھیں، وہ بھی اسی بارے میں. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن وليد يقول لقد دق في يدي يوم موتة 9 أسياف وثبرت في يدي سفيهة لي يمانية. ہاں جی، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑے. یہ تجربہ کار آدمی تھے اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو بڑے نقصان سے بچایا.
جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے نام سے موسوم کیا۔ وہ چال انہوں نے کیا چلی تھی؟ محدثین فرماتے ہیں کہ رات کا وقت جب ہوا تو دونوں لشکر چلے گئے، یعنی جنگ رکی، تو رات کے وقت انہوں نے لشکر کے دو حصے کیے، اور صحابہ کرام میں سے بہت سے بڑے لشکر کو پہاڑوں کے پیچھے بھیج دیا، اور ان کو یہ کہا کہ صبح کے وقت جب لڑائی شروع ہونے لگے تو تم نے جھنڈے پکڑ کے اور یعنی دھول اڑاتے ہوئے ہماری طرف آنا ہے۔ تو انہوں نے جب صبح ایسے کیا تو یہ رومی لشکر یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد آ گئی ہے، کمک پہنچ گئی ہے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید پہلے ہی چاہتے تھے کہ جنگ رک جائے، تو وہ آگے ان کا پیچھا نہیں کیا، جب وہ پیچھے ہٹے تو مسلمان بھی پیچھے ہونے لگے، اور اس طرح پھر یہ جنگ ایک قسم کی بے نتیجہ یہ ختم ہو گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ لقد انقطعت فی یدی یوم موتتا، کہ موتا کے دن میرے ہاتھ میں تسعۃ اسیاف، 9 تلواریں ٹوٹیں، فما بقی فی یدی الا صفیحۃ، میرے ہاتھ میں نہیں باقی رہا مگر ایک صفیحہ کہتے ہیں، ایک چوڑے پھل کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، ہم اسے اپنی زبان میں کیا کہیں گے، جس طرح وہ ان کے پاس ہوتا ہے نا، مچھلی بنانے والوں کے پاس تیشا تیشا ٹائپ، پیشہ ٹائپ اس طرح کی چیز ہوتی ہے ٹوکا جس کا ٹوکا پھل، بھی کہتے ہیں جس کو جی۔ ہاں ٹوکا بھی کہہ دیتے ہیں، بغدا ہمارے اس طرح کی کوئی چیز ذرا لمبے پھل والی، تو وہ ان کے پاس صفیحتن، وہ یمانیتن، یمانی، وہ ان کے ہاتھ میں باقی رہا اور وہ اسی سے لڑتے رہے۔ تو اگلی روایت میں بھی خالد بن ولید سے قیس کہتے ہیں کہ میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے دک فی یدی یوم موتۃ تسعۃ اسعاف، اسیاف، انقطعت اور دکا یہ ایک ہی معنی میں ہے۔ دکا ویسے کہتے ہیں کہ دندانے پڑ جانے کو، لیکن یہاں پر ٹوٹنے کے معنی میں ہے کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹیں، وصبرت فی یدی صفیحۃ لی یمانیۃ، تو ایک یمانی ٹوکا وہ میرے ہاتھ میں باقی رہا۔ اچھا جی، اگلی روایت میں 2 روایات ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیماری کا تذکرہ ہے۔ یہ غزوہ موتا کا واقعہ نہیں ہے، یہ غزوہ موتا سے پہلے عبداللہ بن رواحہ یہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ بس یعنی ان کی زندگی کی امید نہیں تھی۔ تو اس میں یہ جب یعنی بے ہوش ہوئے تو ان کی بہن تھیں، وہ ان کے سرانے پر تھیں، امرا، تو انہوں نے رونا شروع کیا اور اونچی اونچی آواز سے جیسے میت پر یعنی اس کے اوصاف کو ذکر کر کے ماتم کیا جاتا ہے اس طرح انہوں نے کرنا شروع کیا۔ تو بعد میں یہ ان کو جب افاقہ ہوا اور یہ ہوش میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ تم جب رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ میرے اوصاف کا ذکر کر کے، تو وہ کہہ رہی تھی میرے اوصاف کا، تو فرشتہ مجھ سے پوچھتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے گرز پکڑا ہوا تھا، وہ ایسے سونت کے مجھے پوچھتا تھا کہ اچھا تم ایسے ہو جیسے وہ کہہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے مجھ پر یہ کیفیت طاری تھی۔ تو امام بخاری یہاں پر اس کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہوئی غزوہ موتا میں، تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ حقیقی معنی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کی بہن نے اس بیماری کے واقعے کی وجہ سے وہ ان کی شہادت پہ آنسو نہیں بہائے، وہ واویلا نہیں کیا کہ جو اس وقت کیا تھا، گویا کہ اس واقعے نے ان کو روک دیا کہ اگر میں ایسا ایسی باتیں کروں گی تو ان کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس سے وہ المیت یعذب ببکاء اہلہ، اس کے جو مؤیدین ہیں کہ ہاں جو گھر والے جو حرکات کرتے ہیں رونے پیٹنے کی، تو اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ ان کی گویا کہ ایک قسم کی تائید ہو رہی ہے۔ ہاں جی پڑھے جی۔ جی وبه قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته أمرة
تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدده عليه فقال حين آفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. اگلی روایت بھی پڑھ لیں. وفيه قال حدثنا فطيبة قال حدثنا أبصر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبكي عليه. جی تو یہ وہی ہے تذکرہ کہ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اغمی علی عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ یہ بے ہوش ہوئے. ان کی بہن امرا نے تب کی رونا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا واہ جبالا. تو وہ اپنے مرنے والے کو بڑا عظیم بتانے کے لیے جبل کا ذکر کرتے تھے، کیا پہاڑ کی طرح کا آدمی تھا، واہ قضا ایسا ایسا بندہ تھا. تو عدد علیہ، وہ بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں شمار کر رہی تھیں، گن رہی تھیں. فقالہ ہی نہ افاقہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا ما قلت شیئا الا قیل لی، تم نے کوئی بھی چیز نہیں کہی مگر مجھے کہا گیا اس کے بارے میں انت کذالک، کیا آپ ایسے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتوں کی طرف سے مجھے یہ کہا جاتا رہا. تو یہ ایک قسم کی تنبیہ تھی کہ مرنے والے پر اس طرح واویلا نہیں کرنا چاہیے. اور نعمان بن بشیر ہی اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ جب بے ہوش ہوئے تو انہوں نے یہ روایت کی فلما ماتا، جب وہ واقعتاً شہید ہو گئے، لم تب کیا علیہ، تو پھر ان کی بہن ان پر ایسے نہیں روئی. اچھا جی، اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. اور اسامہ بن زید کے واقعے کا ایک تو پیچھے تذکرہ آیا ہے، غزوۃ اسامہ بن زید، اور یہاں پر حرقات ایک قبائل تھے، حرقہ، ان کی طرف بھیجا تھا. لیکن جو پیچھے تذکرہ آیا ہے اس میں ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیش اسامہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بالکل قریب روانہ کیا تھا. یہ اوپر اس کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف ذکر کرنے کی وجہ سے امام بخاری اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس میں حضرت اسامہ نے ایک آدمی کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا، تو آپ نے ان کو ڈانٹا تھا. تو وہ جوہینہ قبیلے کی، جوہینہ جو قبائل تھے ان کی طرف بھیجا تھا. تو اس میں یہ واقعات پیش آئے، کیونکہ وہ بھی فتح مکہ سے پہلے تھے امام بخاری، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں. جی شاہ ولی صاحب. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الهرقات من جهينة. وبه قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا حشيم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو زبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجل منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فتأنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. یہ واقعہ ہے، پہلے بھی آپ نے یہ پڑھا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہی واقعہ مختلف احادیث میں آیا ہے. اور یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو تلوار کے نیچے آنے کے بعد اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بات پہنچی تو آپ نے پھر ان کو سخت ڈانٹا. اور اس کے الفاظ مختلف ہیں احادیث میں. یہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے یہ وضاحت پیش کی کہ اس نے تو موت سے بچنے کے لیے پڑھا تھا.
تو آپ نے فرمایا حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اور جب ظاہر کے مکلف ہیں تو وہ آدمی مسلمان تھا، دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو تمہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس اس میں اتنی ہی تفصیل ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی الحرقہ، یہ حرقہ علاقے کی طرف یا قبیلے کی طرف بھیجا، فسبحنا القوم، تو ہم نے صبح کے وقت حملہ کیا اس قوم پہ۔ تو سبحنا القوم کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صبح کے وقت اس قوم کے پاس پہنچے، تو یہاں یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت ہم نے حملہ کیا۔ تو عام طور پہ جو حملہ کیا جاتا تھا وہ صبح صبح ہی کیا جاتا تھا، غزوہ خیبر میں بھی آپ نے پڑھا ہے۔ فہزمناہم، ہم نے ان کو شکست دے دی۔ فلحقت انا ورجل من الانصار، انصار کا ایک آدمی اور میں یہ ملے، ہماری مڈ بھیڑ ہو گئی، رجل منہم، ان کے ایک آدمی کے ساتھ۔ فلما غشیناہ، جب ہم نے اس پر قابو پا لیا، ہم اس پر چھا گئے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ فکف الانصاری، انصاری رک گئے، اور فتعنتہ برمحی، میں نے اپنے نیزے سے ان کو مارا، حتی قتلتہ، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ فلما قدمنا، بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم واپس آئے مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، تو آپ نے مجھے بتایا، فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ؟ تو میں نے کہا کانا متعوذا، وہ تو پناہ لے رہا تھا، یعنی موت سے بچنے کے لیے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ فما زال یکررھا، آپ یہ بات بار بار دہراتے رہے، اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، حتی تمنیت، یہاں تک کہ میں نے یہ تمنا کی، انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، کہ میں اس دن سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا، یعنی اس دن اسلام لاتا اور میرا یہ والا گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا ہے یہ بھی اسلام کی وجہ سے یعنی ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو انہوں نے یہ جو خواہش کی یہ اس گناہ کی سے چھٹکارے کے لیے کی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اسلام کو کوئی سمجھ رہے تھے کہ وہ کفر میں چلے جائیں۔ تو یہ والی روایت ہے، اس میں حضرت اسامہ بن زید کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی روایت پڑھیں جی، اگلی تینوں روایات سلمہ بن اقوا سے ہیں۔ تو اس میں ایک وہ ہے، حضرت اسامہ کا بعد میں حضرت علی کی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، تو حضرت علی سے لیکن انہیں محبت بہت زیادہ تھی، تو حضرت علی نے انہیں پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے شیر کے منہ میں بھی جانے کا کہیں گے نا، تو بغیر تلوار کے بعد کہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا اس کے اندر، لیکن مجھ سے ایک معاملہ ہو گیا تھا، تو وہ جو مسلمانوں سے ہی لڑائی، تو میں اس وجہ سے پھر نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کی بیعت کروں اور پھر مجھے مسلمانوں سے لڑنا پڑے، پھر اس لیے انہوں نے وہ آگے بھی جو ہے پھر کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں نہیں انوالو ہوئے۔ صحابہ کا بھی عجیب مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں جی، جزاکم اللہ خیرا ثاقب صاحب۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيدة قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة۔ جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ وقال عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيدة قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات، علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة۔ ہاں جی، وبه اگلی قال روایت بھی یہی ہے جی۔ وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات وغزوت مع ابن حارثة استأمره علينا۔ ہاں جی، اگلی روایت۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وذكر
خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد ونسيت بقيتهم. ہاں جی، تو اس میں حضرت سلمہ بن اقوا، یہ چاروں روایات سلمہ بن اقوا سے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے غزوات میں شرکت کی، ایک میں 7 کا ذکر ہے، ایک میں 9 کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرایا بھیجے اس میں بھی ساتھ میں نے یعنی شرکت کی، اور ان سرایا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی امیر بن کے ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کو ہمارا امیر بنایا کرتے تھے۔ اب اس میں یہ جو روایات ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا لوگوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق استعمال کرنے کا، اور ساتھ اس میں جو صلاحیت ہے اس کو فوکس کرنے کا، موقع و محال کی مناسبت سے اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اور عربوں کے اندر آپ نے عربوں کی جو تفصیلات پڑھی ہیں، ان کے ہاں قبائلی برتری اس کا بہت زیادہ یعنی رواج تھا، اور اس میں جو غلاموں کا وہاں پر رواج تھا، اور غلام جو آزاد ہو جاتے، موالی بن جاتے، ان کا جو سٹیٹس تھا تو وہ بالکل ہمارے گاؤں کی طرح کا تھا کہ ہمارے ہاں اچھوت لوگ یہ مسلمان بھی ہو گئے لیکن وہ رہے کمی کے کمی، اور یعنی ان کا سٹیٹس سوسائٹی میں اسی طرح کا رہا، تو غلاموں کا اسی طرح کا سٹیٹس تھا۔ تو حضرت زید بن حارثہ یہ آزاد کردہ غلام تھے، تو جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا امیر کسی لشکر پہ، تو صحابہ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس اعتراض کی ایک وجہ یہ جو قبائلی عصبیت ہے یہ بھی تھی، اور سوسائٹی کا جو پیٹرن تھا وہ بھی تھا۔ اور جب اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لشکروں کی یعنی قیادت سونپی، تو اس پر بھی صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے اس اعتراض کیا، اور وہاں پر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو بنایا اس سے سینئر لوگ اس کے انڈر آ گئے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کل کا لڑکا ہے تو اس کو ہمارے اوپر افسر بنا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی یعنی وضاحت بھی کی، پیچھے احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اس کا ایک اندازہ، ایک جھلک آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کا جب تذکرہ آئے گا تو اس میں آپ نے جب مکہ فتح کر لیا، بیت اللہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کا کہا۔ تو جب حضرت بلال کو چھت پہ کھڑے ہو گئے، ایک غلام جو یہاں مکہ میں مار کھاتا پھرتا تھا، اس کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے تو اذان دینے کا نظارہ جب لوگوں نے دیکھا، تو بہت سے جو سردار زادے تھے انہوں نے یہ کہا کہ شکر ہے ہمارا باپ مر گیا، وگرنہ وہ یہ منظر کیسے برداشت کر سکتا کہ ایک غلام ہے اور وہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے۔ تو اس میں عتاب بن اسید وغیرہ، اسید کے جو بیٹے تھے، انہوں نے بھی یہ معاملہ اس طرح کے جملے کہے۔ تو یہ جو قبائلی عصبیت تھی، یہ عصبیت یعنی صحابہ کرام یعنی اصلاح ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اسامہ بن زید کو اور زید بن حارثہ کو اور دیگر لوگوں کو جو امیر بنایا، اور اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی بھی فی فرمائی کہ لو امر علیکم عبد مجدع، اگر تمہارے اوپر ایک نک کٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے، اور تمہیں وہ یقودکم بکتاب اللہ و سنت نبیہ، وہ تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق قیادت کرے، تو تمہارے اوپر السمع والطاعہ، اس کی بھی جو اطاعت ہے وہ لازم ہے، اس کی بھی تم نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اس کی بہت زیادہ اصلاح کی، اور یہ جو حضرت سلمہ بن اکوع خصوصی طور پہ اسامہ بن زید کا تذکرہ کر رہے ہیں بار بار، وہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صلاحیت کے مطابق لوگوں کو ان کے سٹیٹس کو یعنی ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی صلاحیتوں سے ایسے فائدہ اٹھایا۔
تو یہ سلمہ بن اکوا ایک روایت میں کہہ رہے ہیں کہ 7 غزوات میں شرکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وخرجت فیما یبعث من البعوث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعوث بھیجے، سرایا بھیجے، میں اس میں نکلا 9 غزوات، یعنی 9 سرایا میں۔ تو مرتن علینا ابو بکرین، کبھی کبھی ہم پر ابو بکر ہوتے جو سینئر ترین آدمی تھے، اور مرتن علینا اسامہ، اور کبھی ہم پر اسامہ بن زید ہوتے جو جونیئر صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ آگے بھی اس روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں سارے۔ اس سے اگلی روایت میں یا غزوت مع النبی 9 غزوات، 9 غزوات میں، تو وہاں پر اوپر 7 غزوات تھیں، یہاں پر 9۔ محدثین نے ان کی تفصیل بھی بتائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں ہر قسم کی لڑائی میں، اور یعنی جنگجو آدمی تھے، ان کی تیر اندازی کا پیچھے آپ نے تذکرہ پڑھا ہے ذات قرد میں، اور اس طرح کی کہ وہ تیر مار مار کے انہوں نے ایک پورے گروہ کو بکھا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گویا کے ساتھ لشکر کے بھیجا کرتے تھے، وہ اپنا اس فضیلت کا اعلان کرنے۔ وغزوت مع ابن حارثہ استعملہ علینا، میں نے ابن حارثہ کے ساتھ بھی جنگ میں شرکت کی ہے، آپ نے ان کو ہم پر استعمال کیا، یعنی ہم پر امیر بنایا۔ تو یہاں پہ انہوں نے غزوات کا تذکرہ کیا ہے، خیبر، حدیبیہ، یوم حنین، یوم القرد، اور یزید کہتے ہیں جو کہ راوی ہیں یزید ابن ابی عبید کہ نسیت بقیتہم، میں باقی جو انہوں نے 2-3 کا تذکرہ کیا تھا وہ میں بھول گیا، لیکن وہ آگے یہ فتح مکہ ہے، اور پھر جو دیگر غزوہ خیبر ہے ان کا تذکرہ ہم ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ ٹھیک ہے۔ اگلی روایت میں حاطب بن ابی بلتع کا واقعہ ہے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر تیار کر رہے تھے تو آپ نے اس لشکر کی تیاری کو اور اس حملے کی تفصیلات کو انتہائی خفیہ رکھا تھا، اور یہ ایک قسم کی اسٹریٹجی بھی تھی کہ خفیہ طور پر جائیں گے تو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ خفیہ ہی رہتا تاکہ مزاحمت نہ ہوتی۔ لیکن حاطب بن ابی بلتع یہ بڑے ہی وفادار صحابی ہیں۔ ان کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پچھلی ساری جنگوں میں شریک رہے، اور بڑا بہادری کے ساتھ لڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے کر جایا کرتے تھے، آپ کو ان پر اتنا زیادہ اعتماد تھا۔ غزوہ بدری صحابی ہیں، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی، اور وہ غلطی بھی انہوں نے یعنی جو کی تھی تو اس میں بھی انہوں نے بس یعنی ان پہ احسان چڑھانے کے لیے ہی کی تھی مشرکین مکہ پہ۔ اصلاً یہ یمن کے تھے، یہ قریش میں سے نہیں تھے، اور لیکن قریش کے ساتھ ان کی حلافت تھی، دوستیاں تھیں، تو یہ مکہ میں رہتے تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو یہ حاطب بن ابی بلتع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجر بن کے یہ مدینہ منورہ آئے۔ اب کیونکہ یہ قریش نہیں تھے تو ان کا جو خاندان اور قبیلہ تھا وہ یمن میں تھا، اور ان کی مکہ میں جو پراپرٹی اور دیگر فیملی ممبرز تھے ان کو وہاں پہ یعنی خاندان کا سہارا نہیں تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ یہ کر رہے ہیں، تو قریش پر اپنی جائیداد اور اپنے خاندان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے احسان چڑھانے کے لیے انہوں نے ایک خط لکھ کے ایک خاتون کو 10 دینار دے کے تو بھیجا کہ یہ جا کے ان کو اطلاع کر دینا، اور اس خط کی جو عبارت ہے اس کو بھی فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ اس کی مضمون یہ تھا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر لشکر کشی کے لیے آ رہے ہیں تو اپنا ذرا چارہ کر لو۔ ساتھ یہ بھی لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے پاس آ گئے تو تم جو مرضی کر لو، تم ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ تو یعنی اس بات کا بھی اظہار کیا، اطلاع تو دے دی لیکن ساتھ یہ جملہ بھی نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، حضرت علی کو بھیجا، اور خاخ، روضہ خاخ ایک جگہ تھی، وہاں پر اس خاتون کو پکڑا، وہاں سے خط برآمد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا، اور انہوں نے پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول جلد بازی نہ کریں، یہ معاملہ ہے، اور میں نے صرف ان پر یہ احسان کرنے کے لیے یہ معاملہ کر دیا، اب اگر نہ میری کوئی بری نیت نہیں تھی اور میں اسلام سے منحرف نہیں ہوا۔
تو آپ نے جب ان کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سچ بولا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ان کو مارنے کے لیے جب آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بدری ہے؟ اور بدریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ تو ان کی غلطی ہے، ان کی کوئی بری نیت نہیں تھی، نہ ہی اسلام کو چھوڑنے کا کوئی معاملہ ہے، تو اس لیے درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے دوستوں میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، چاہے وہ کیسی ہی سنگین ہو، اس کا سابقہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے، اس کے سابقہ خدمات کو دیکھتے ہوئے اس سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کا معاملہ کیا، اور پھر یہ درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس درگزر کے معاملے کی وجہ سے حضرت ابوبکر وغیرہ کی خلافت میں بھی یہ باقاعدہ طور پہ حکومتی کاموں میں شریک رہے ہیں، یعنی صحابہ نے بھی اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی بال نہیں آنے دیا۔ تو یہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا واقعہ ہے۔ تو اس کی ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، امید ہے کہ یہ عبارت سے ہی ہمیں واضح ہو جائے گا۔ جی شاہ ولی صاحب۔ جی صحیح. وبه قال حدثنا فتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني حسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاه فإن بها زعينة معها كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالزعينة قلنا لها أخرجني الكتاب. قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فخرجته من إقاطها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاتب بن أبي بلتة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسنا وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فأتيني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رداء بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا منافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله سورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل السواء السبيل. ہاں جی، یہ روایت ہے جس میں یہ واقعہ ذکر ہے، اس میں یہ لفظ ہے زعینتن۔ زعینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو سواری پر سوار ہو، سفر کرنے والی ہو۔ فإن بها، وہاں پر یعنی روضۃ خاف میں ایک زعینہ خاتون تھی سفر کرنے والی، معاہا کتاب، اور یہ انہوں نے حضرت علی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو یہ کہا اخرج الکتاب، کتاب دو۔ اس نے کہا ما معی کتاب، تو حضرت علی کہتے ہیں فقلنا لتخرجن الکتاب، تو ضرور کتاب نکالے گی، او لنلقین الثیاب، یا ہم پھر کپڑے تیرے اتاریں گے۔ تو انہوں نے یہ دھمکی دی، تو اس نے فاخرجته من عقاصها، اپنی جو چٹیا کی ہوئی تھی بالوں کی، مینڈیاں تھی اس کی، اس سے اس نے وہ خط نکالا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، وہ حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے تھا، الی ناس مکہ من المشرکین، مشرکین جو مکہ کے تھے ان کی طرف۔
اور وہ ان کو بتا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی کچھ باتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا حاتب ما ھذا، حاتب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ لا تعجل علیہ، اے اللہ کے رسول یہ مجھ پر جلدی نہ کیجیے گا. ان کنتو عمران، انی کنتو عمران، میں ایسا بندہ ہوں ملسکن فی قریشن، جو قریش میں ملا ہوا ہے. قریش ہے نہیں، میرا قبیلہ قریش نہیں ہے، ملسکن ان کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں. یقولو، انہوں نے کہا کنتو حلیفن، میں ان کا حلیف ہوں. ولم اکن من انفسها، میں ان کے یعنی خاندان کا آدمی نہیں ہوں، ان کے قبیلے کا. وکانا من معک من المہاجرین، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین یہاں پر آئے تھے، من لہم بہا قرابات، ان کی بہت ساری رشتہ داریاں ہیں. یحمون اہلیہم و اموالہم، جو ان کے اہل و عیال اور ان کے اموال کی حفاظت کر رہے ہیں، تو مدینہ مکہ مکرمہ میں. تو فاحببت اذا اذ فاتنی ذالک من النسب، تو میں نے یہ سوچا، یہ پسند کیا کہ نسب کا یہ جب میں فوت کر چکا ہوں، یعنی میرے پاس کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ یعنی ان کا خاندان کا آدمی ہوں. فیہم ان اتخذ عندہم یدن، کہ میں کوئی بنا لوں ان کے ہاں کوئی احسان، یحمون قرابتی، کہ جس کی وجہ سے وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں. ولم افعلہ ارتدادا عن دینی، میں نے اپنے دین سے پھرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا. ولا رضم بالکفر بعد الاسلام، اور اسلام کے بعد کفر پر راضی ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری باتیں سن کے، اما انہ قد صدقکم، کہ اس نے سچ بولا ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بذریعہ وحی مل گئی، اس کا بھی امکان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو جج کر لیا ان کے سابقہ ریکارڈ کی اور ان کے جو لہجے کی سچائی ہے اس کی بنیاد پہ، تو اس کا بھی امکان موجود ہے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ دانی اضرب عنق هذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اڑاؤں. تو آپ نے پھر فرمایا انہ قد شہد بدرا، یہ بدر میں شریک ہوئے تھے. وما یدری کا، تو آپ شاید نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع علی من شہید بدرن، جو آدمی بدر میں شریک تھے، اللہ نے ان پر ایک نگاہ ڈالی، ان کے بارے میں بتایا اور فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، میں نے تم کو معاف کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی اور مومنوں کو یہ گویا کہ منع کر دیا کہ تم مشرکین سے کوئی حمایت لینے کے لیے ایسا نہ کیا کرو ایسے معاملات میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اپنے اور میرے دشمنوں کو نہ بناؤ اولیاء، دوست، ایسا دوست تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیج رہے ہو. فقد کفروا بما جاءکم، حالانکہ انہوں نے کفر کر دیا ہے اس پیغام کا جو تمہارے پاس آیا، من الحق، حق بات، جو حق تمہارے پاس آیا تھا اس کا انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو یہ والی آیت سورہ ممتحنہ کی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور تنبیہ فرمائی، اور آخر میں کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. ہاں جی، یہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا واقعہ ہے. ہم یہاں پہ آج روکتے ہیں. انشاءاللہ فتح مکہ کا جو پورشن ہے وہ ہم اگلی کلاس میں کل انشاءاللہ شروع کریں گے. تو شاہ ولی صاحب آپ ہی اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ کل بھی آپ ہی پڑھیں. اگلا پھر ہم جو احادیث ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے انشاءاللہ. جی استاد جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے، ہمیں دین کے ساتھ جڑنے پہ استقامت عطا فرمائے، اور ہمارا آمین. یہ پڑھنے پڑھانے کا سیکھنے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے. آمین۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. جی جزاکم اللہ خیرن، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.